بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم ویورز۔ آج کا جو ہمارا مقام ہے وہ اسلام آباد میں مونومنٹ۔ اس مونومنٹ کے اندر داخل ہوتے ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر ایک پورا تھیم بنایا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سکرین کے اوپر کہ یہ ہماری گندھارا تہذیب جو ہے، مین میوزیم تو آپ کو ٹیکسلا میں ملے گا، لیکن تھوڑا سا اس کو یہاں پر بھی دکھایا گیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بر صغیر میں مسلمانوں کی آمد، تو یہ 711 کی جو محمد بن قاسم کی بر صغیر میں آمد ہوئی تھی، یہ اس کی کچھ عکاسی کرتے ہیں یہ مناظر۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ویڈیو ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے کہ یہاں پر علامہ اقبال کے گھر سے ریلیونٹ بہت ساری چیزیں ہیں۔ پاکستان کے اندر صوفیزم نے جو ہے وہ اسلام پھیلایا اس خطے کے اندر، پرانی تہذیب سے لے کر مسلمانوں کی بر صغیر کی آمد سے لے کر علامہ اقبال کی زندگی، ان کا پاکستان بنانے میں حصہ، اس کے بعد قائد اعظم کا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ بیٹھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہونا، یہ سارا کچھ اس مونومنٹ میں دکھایا گیا ہے۔ اور میں یہاں پر ابھی ایک تصویر دیکھی ہے، اور یہی تصویر میں آپ کو دوبارہ بھی دکھاتا ہوں، اور یہ تصویر دیکھتے ہی جنگ آزادی کے کچھ واقعات دماغ میں گھومتے ہیں۔ تصویر کو آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو یاد آئے گی جنگ آزادی۔ جنگ آزادی کے بارے میں آپ کو چھوٹا سا قصہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک لاہور ریلوے اسٹیشن پر ایک ٹرین آ کر رکی جس کی 9 بوگیاں تھیں، تقریباً 1000 مسافر سوار تھے۔ جب لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر یہ ٹرین آ کر رکی تو صرف اس میں 8 مسافر زندہ تھے، وہ بھی بری طرح زخمی تھے۔ پوری ٹرین جیسے خون میں نہا کر آئی تھی۔ آگ اور خون کا یہ کھیل سارے ہندوستان میں جاری تھا۔ لاکھوں لوگوں کو ہجرت کرنا پڑی۔ صرف دلی اور لاہور کے راستے میں ٹرینوں پر 54 سے زیادہ حملے ہوئے۔ سب سے زیادہ معاملہ جو ہے وہ مہاجرین مشرقی پاکستان سے ہجرت کر کے پاکستان میں داخل ہوئے۔ لدھیانہ اور امرتسر کے درمیان سکھوں کے مسلح جتھے ٹرینوں کو روک کر ظلم کی تاریخ ختم کرتے رہے۔ ایک ایسے ہی اسپیشل مہاجر ٹرین محکمہ دفاع کا عملہ اور ان کے اہل و عیال کو لے کر پاکستان آ رہی تھی کہ اسے بھی روک لیا گیا۔ نہ جانے کتنی عورتوں کو اغوا کیا گیا۔ جب خون کا دریا عبور کر کے یہ ٹرین پاکستان پہنچی تو اس میں 459 لاشیں ملی۔ کبھی پٹیالہ میں ٹرین روک کر جب مسلمان بچے کرپانوں پر اچھالے جا رہے تھے، کرپان میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ ایک چھوٹی تلوار ہی سمجھیں جو سکھ حضرات اپنے پاس رکھنا بڑا ضروری سمجھتے ہیں۔ تو تب حفاظتی عملہ ایک طرف کھڑا ہو کر قتل عام کا تماشا دیکھا۔ بے شمار لاشیں قریبی نہر میں پھینکی گئیں۔ تقریباً خالی ٹرین پاکستان پہنچی۔ ہندوؤں کی وحشت اور بربریت کا اندازہ ہے کہ جب مہاجرین کی آمد کا سلسلہ جاری تھا اور قیام پاکستان کے بعد پہلی عید آئی تو ایک مال گاڑی لاہور اسٹیشن پر آ کر رکی، جس کی ایک بوگی میں بچوں کے سر اور عورتوں کے جسم کے کٹے ہوئے نازک اعضاء کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور بوگی کے باہر لکھا ہوا تھا پاکستان کے لیے عید کا تحفہ۔ یہی وہ ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا۔ جہاں ابھی میں نے دریا کا ذکر کیا، لاشوں کا ذکر کیا، تو ایک بزرگ کا واقعہ اور بھی آپ کو بتاؤں کہ جس دریا سے مسلمان گزر رہے تھے، اسی دریا سے ایک بوڑھے نے بتایا ہے کہ سکھوں کی فوج میرے پیچھے تھی، سکھوں کی فوج میرے پیچھے تھی، اور میں خوف مخلوق خدا میں مبتلا تھا۔ کہتے ہیں کہ آگے میں دیکھتا ہوں تو دریا ہے، پیچھے دیکھتا ہوں تو یہ مخلوق خدا میری جان لینے کے در پہ ہے۔ کہتے ہیں گھبرایا بھی بہت،
لیکن ایمانی غیرت اور اللہ پر توکل کی وجہ سے میں نے دریا کو عبور کرنے کی ٹھانی۔ اللہ کا نام لیا، دریا پر پاؤں رکھ دیا، کہا کہ شروع سے آخر تک لاشیں ہی لاشیں۔ دریا کے اندر جو دریا پار کرنے والے لوگ تھے، مسلمانوں کی لاشیں اتنی زیادہ تھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے لاشوں پر سر رکھتے ہوئے دریا عبور کیا۔ مسلمانوں، تمہیں دین محمد ورثے میں ملا ہے، قربانیاں تمہارے اسلاف نے دیں، اپنی آزادی کی قدر کریں۔ میں یہاں پر کچھ بہادری کی بھی باتیں ضرور کروں گا۔ جہاں پر ظلم اور بربریت کی باتیں ہوئی ہیں، وہاں پر ہمارے لوگوں نے بہادری کے بھی بڑے مر کے سر انجام دیے ہیں۔ فقیر کالا خان مری بلوچ، ان کے بارے میں ابھی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ ایک صوفی تھے، فقیر تھے۔ انگریزوں نے 1870 میں جب بلوچستان پر حملہ کیا تو فقیر کالا خان نے تسبیح چھوڑ کر بندوق اٹھا لی۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے زندگی میں کہ جب آپ تسبیح چھوڑ کر بندوق اٹھائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان مرحلوں میں، ان آزمائشوں میں نہ ڈالے۔ فقیر کالا خان نے جب بندوق اٹھائی تو پھر مزاحمت کی تاریخ رقم کر ڈالی۔ موجودہ بلوچستان کے ضلع کولو کے تحصیل کاہان کی ایک پہاڑی پر کالا خان مری نے اپنے چند ساتھیوں سمیت انگریزوں کی راہ میں دیوار بن گئے۔ 4 سال تک انہوں نے انگریزی فوج کو آگے نہیں جانے دیا۔ انگریزوں نے ان کے سر کی بھاری قیمت رکھی۔ انگریزی فوج کی لائٹ بمبی گرینڈیئرز کہ کئی ہزار سپاہیوں اور پونا آرٹلری نے ہلکی توپوں کے ساتھ کالا خان مری کے مورچے کا محاصرہ کر لیا۔ مارکا کئی مہینوں تک چلتا رہا۔ برطانوی فوج کے اعداد و شمار کے مطابق ان کے 100 سے زیادہ سپاہی مارے گئے۔ کئی روز کی لڑائی کے بعد انگریزی فوج پہاڑی پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئی۔ وہاں چند لاشیں اور بھوک سے نڈال 3 افراد زندہ ان کے ہاتھ آئے، جو کالا خان مری بلوچ، جلم خان بلوچ اور رحیم علی بلوچ تھے۔ اکیلے کالا خان مری بلوچ پر 80 انگریزی سپاہیوں کو ہلاک کرنے کا مقدمہ چلایا گیا۔ ایسا ہی مقدمہ دیگر 2 افراد پر چلایا گیا اور فوجی عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی۔ تینوں مجاہدوں کو 1891 میں پھانسی دی گئی۔ سزائے موت سنائے جاتے وقت ان کی ایک تصویر بھی اتاری گئی جو اس وقت برٹش میوزیم کا حصہ ہے۔ پھانسی دیے جانے کی کلکتہ رپورٹ جو ارسال کی گئی، اس میں لکھا تھا کہ فقیر کالا خان مری بلوچ کی سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ اس شخص جیسا ماہر نشانہ باز پہلے پیدا ہوا، نہ کبھی ایسا پیدا ہو سکے گا۔ تو یہ تصویر بھی میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ ہمارے ہیروز، ہمارے بہادر ہمیشہ ہماری باتوں میں، ہماری سوچوں میں اور ہمارے کردار کے اندر زندہ رہیں گے۔ فقیر کالا خان شہید زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔